آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی امیہ جس کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے، اسے جانتے ہو؟ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک کوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا؟ آتشیں ریت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف، محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف اور رایا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشت ناک قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گی، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی، سونا۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا ہا، لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤں گا۔ پھر ایک قہقہ لگایا۔ امیہ بن خلف کا قہقہ کسی بدروح کی ہے بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد احد، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹیسیں، تمام درد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب یعنی دل میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے، بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو ہاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط اور قوی غلام قسطاس کے بدلے میں جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو، مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہ مارا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کوند رہی تھی، قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہ مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا، میں خدا کی قسم قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدتے ہو؟ شرم کر، شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزیٰ کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت، پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی، سیدنا بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخواری سے سرشار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے پیش کی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔